إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، حمد و ثنا، کبریائی اللہ مالک الملک وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے۔ ہم تمام اسی کی تعریفیں بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی کے دربار میں توبہ و استغفار کرتے ہیں، اپنے نفس کی شرارتوں و بدعمالیوں سے اسی اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ یقیناً جسے وہ اللہ رائے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہم سب کا حقیقی معبود ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے نبی و رسول ہیں۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اپنے تمام خطبوں میں یہ بات ضرور ارشاد فرمایا کرتے تھے: فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، کہ یقیناً سب سے بہترین بات اللہ کا کلام ہے۔ اس روئے زمین پر سب سے بہترین بات جو ہے وہ اللہ کا کلام، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ اور آپ فرماتے: وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ، بہترین راستہ
جس پر چل کر ایک آدمی کامیاب ہو سکتا ہے وہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چھوڑا ہوا راستہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو ان الفاظ میں خبردار فرمایا کرتے تھے کہ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، یعنی دین اسلام کے نزدیک سب سے بدترین کام وہ ہے جسے لوگ خود ایجاد کر لیں، یعنی دین کے معاملے میں خود کچھ باتوں کو اختیار کر لیں جس کے لیے قرآن و سنت سے دلیل نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے خود ساختہ اعمال کے تعلق سے فرمایا کرتے تھے یہ محدثہ ہے، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر وہ نئی بات جو دین پر نکالی گئی ہے وہ بدعت ہے جس کے لیے قرآن و سنت سے دلیل نہیں۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر طرح کی بدعت گمراہی ہے، چاہے لوگ جو نام اس کا دے دیں۔ بہت سے لوگ بدعت کے سلسلے میں کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت سیئہ ہے، یہ ایک دھوکہ ہے۔ اللہ کے رسول تو کیا کہہ رہے ہیں؟ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر طرح کی بدعت جو دین میں نکالی گئی ہے وہ گمراہی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں، ابھی بدعت کی دو قسمیں ہیں، اور پھر وہاں سے چور دروازہ کھول دیتے ہیں لوگوں کو گمراہ ہونے کے لیے۔ تو ہر طرح کی بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور گمراہی انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی۔ جب کوئی اللہ کی کتاب اور رسول کی ہدایت دونوں کو چھوڑ کر بدعت و خرافات میں پڑ جاتا ہے تو سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے اور پھر جہنم کی کھائی میں جا گرتا ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور ہر ایسے اعمال و افعال سے بھی جو کہ جہنم کی طرف لے جانے والے۔ معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم سورۃ الانفال کی 3 آیتوں کی تلاوت کیا، آپ کو پڑھ کر سنایا۔ یہیں سے وہ عنوان نکل کر سامنے آتا ہے کہ سچے مومن کون ہیں۔ انہی آیتوں میں اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مومن۔ آگے بڑھنے سے پہلے مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے سورۃ الانفال کی ان آیتوں اور اس سے اوپر کی جو پہلی آیت ہے وہ پیش کر دوں۔ یہ جنگ بدر کا موقع تھا کہ جس میں صحابہ کرام کے ہاتھ غنیمت کا مال جو ہے لگ گیا، اور صحابہ کرام جنگ بدر میں جو لڑے تھے وہ ذرا 2-3 حصوں میں خدمت انجام دے رہے تھے۔ کچھ دشمن کو بھگا دیے اور بعض جو ہے کھڑے ہو کر اس انتظار میں تھے کہ اگر یہ آگے بڑھیں تو ہم ان کو گرا دیں، اور کچھ وہ بھی تھے جو خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے ڈٹے ہوئے تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے باوجود اس کے کہ مسلمان بہت کم تھے، 313 کے آس پاس، اور دشمن کی تعداد ان سے 3 گنا زیادہ تھی، 1000 کے قریب، لیکن الحمدللہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح یابی دی۔ غنیمت کے مال کو لے کر تھوڑا اختلاف ہو گیا۔ جب غنیمت کا مال پہلی مرتبہ ملا، اور یاد رکھو یہ غنیمت بھی امت محمدیہ کے لیے حلال ہے، اس سے پہلے لوگوں کے لیے غنیمت حلال نہیں تھی۔
وہ جو کچھ مال ملتا تھا جنگوں میں اس کو ایک جگہ رکھتے تھے، ایک آگ آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی یا اٹھا لیتی تھی، بہرحال کہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ اس کا خود استعمال نہیں، لیکن اللہ نے مسلمانوں کے لیے، اپنے نبی کے لیے اس کو، اسی لیے یہ سورہ کا نام ہے انفال، جو نفل کی جمع ہے۔ اور نفل کہتے ہیں کسی زیادتی کو، کوئی اضافی چیز کو۔ تو دراصل پہلی مرتبہ یہ چیز حاصل ہوئی غنیمت، اسی لیے یہ نفل، اسی لیے اللہ تعالی نے شروعات ہی سورہ کی یسألونک عن الانفال، اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے سلسلے میں، تو آپ جواب دے دیجئے یہ مال غنیمت کا جو معاملہ ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر ہے۔ اب تمہیں جو ہے خود سے اس سلسلے میں بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قل الانفال للہ والرسول۔ پھر اللہ تعالی نے جو اختلاف ہوا تھا، ایک گروہ کہتا تھا ہم نے دشمن کو بھگایا لہذا مال غنیمت میں ہمارا حصہ ہے، دوسرا کہتا تھا نہیں ہم ان کو روکے رکھے تھے، آگے بڑھنے نہیں دیے لہذا ہمارا حصہ ہے، اور کچھ کہتے تھے بھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ہم ٹھہرے تھے لہذا ہمارا حصہ ہے۔ اس طرح وہ بھی انسان تھے صحابہ کرام، جیسے ہمارے ہاں اختلاف ہو جاتا ہے وہاں بھی ہوتا تھا، لیکن کمال یہ ہے کہ ان کے یہاں جو اختلاف ہوتا تھا وہ اللہ اور رسول کے حکم کے بعد پورا ہو جاتا تھا، ختم۔ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالی نے خود آیت کریمہ نازل فرما دی، اے نبی انفال کے بارے میں کچھ اختلاف ہے، آپ واضح طور پر کہہ دیں کہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہے۔ پھر اللہ نے اپنے بندوں کو نصیحت کی، یہ وہ صحابہ کرام کے لیے نہیں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے۔ کسی معاملے میں کہیں اختلاف ہو جائے، چاہے وہ ہمارا گھر کا معاملہ ہو، ہماری عائلی زندگی ہو، فیملی کی، یا جو ہے اس طرح کوئی اجتماعی زندگی، مسجد، مدرسہ یا معاشرے کے اندر، جہاں اللہ رسول کی ہدایت آ جائے آمنا وصدقنا کہنا چاہیے، اسی میں ہمارے اور آپ کے لیے خیر و بلائی۔ اللہ نے کیا نصیحت کی؟ فاتقوا اللہ، اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے درمیان جو یہ چم گوئیاں ہو رہی ہیں اور تنازع اور اختلاف کیے بیٹھے ہو اس کی اصلاح کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ تین حکم آیا، ایک اللہ کا ڈر، تقوی اختیار کرنا، دوسرے آپسی جو جھگڑے ہیں ان کو ختم کر لینا، اور تیسرے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ یہی ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے اپنے اختلاف کو دور کرنے کے لیے، چاہے جہاں ہو۔ ایک تو تقوی ہو، تقوی کیا ہے؟ تقوی دراصل اللہ اور رسول کی اطاعت کا ہی نام ہے۔ اللہ اور رسول نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے بچنے کا نام ہی دراصل کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اور وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، باہمی جو جھگڑا ہے، جو رنجشیں ہیں، اختلافات ہیں، انتشار و افتراق ہے، اس کو درست کرنا ہے۔ اور تیسرے یہ کہ اس میں اللہ رسول کا حکم کیا ہے اس میں اطاعت کرنا ہے۔ اللہ نے شرط کیا رکھی؟ ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم مومن ہو، اگر ایمان والے ہو تو تمہارے اندر یہ صفتیں ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام ایمان والے تھے۔ بات لمبی ہو جاتی ہے، خطبے میں وقت کم ہوتا ہے، لیکن باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مکمل نہیں ہوتی۔ سعد بن مالک ایک صحابی رسول ہیں، بخاری شریف کا واقعہ ہے۔ یہ لڑے تھے اور ایک بڑی عمدہ تلوار ان کو مل گئی تھی۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور خواہش ہوئی کہ اللہ کے رسول یہ تلوار مجھے دے دی جائے۔ ایک بہادر آدمی تھے، لڑنے والے، وہ جانتے تھے یہ تلوار کا حق ایک بہادر ہی ادا کر سکتا ہے، اگر ایسے ویسے کے ہاتھ میں چلی گئی تو ہر چیز ہر ایک کے لیے زیب نہیں دیتی۔
اللہ کے رسول نے کہا رکھ دو ساتھ، نہ تمہیں اجازت ہے نہ مجھے اجازت ہے، اس میں سے کچھ نہیں لے سکتے۔ رکھ دیے، لیکن دل میں ان کے ملال تھا، یہی سوچ رہے تھے پتہ نہیں کس کے ہاتھ میں جائے، اتنی عمدہ تلوار تھی، میرے ہاتھ لگتی تو میں دین کی خدمت کرتا۔ اتنے میں پیچھے سے کسی نے آواز دیا سعد، اللہ کے رسول بلا رہے۔ آئے، سوچے شاید میرے بارے میں کوئی آیت نازل ہو گئی، اللہ کے رسول کے پاس آئے تو اللہ کے رسول نے کہا اے سعد، تم نے یہ تلوار مانگی تھی نا، یہ میری اور تمہاری نہ تھی، اب اللہ نے مجھے میرے حوالے کر دیا، لہذا میں تمہیں یہ تلوار دیتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول نے ان کو ان کے حوالے کر دیا۔ اور ایک وہی واقعہ جو اشارہ میں کیا، صحابہ کا اختلاف۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حل کیا پیش کیا کہ ہمیں اپنے معاملات کو اس طرح سے درست کر لینا چاہیے، ایک تقوی ہونا چاہیے، دوسرے باہمی اصلاح، اور تیسرے ہر معاملے میں اللہ اور رسول کی اطاعت۔ اور اللہ نے اس کو جوڑا ایمان سے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اگر ان چیزوں میں تمہاری اصلاح نہیں ہوتی تو معنی کیا ہے؟ تم مومن نہیں، یا واقعی جیسے ایمان ہونا چاہیے اس لیول کے ایمان والے نہیں ہو۔ تو عزیز ساتھیو، یہ ایک پس منظر تھا جنگ بدر کا جو مختصر میں بیان کیا، وہ بھی غنیمت کے مال کے سلسلے میں، باقی باتیں اور بہت ساری۔ اب آئیے میں اصل اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صحابہ کرام کے لیے جو باتیں بیان کی تو اضافی طور پر انما سے، یعنی حصر، سچے مومن کون ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا۔ وہاں کہا ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو، اور پھر اللہ نے سچے مومن کی پہچان بتائی۔ یہ ایک آئینہ ہے، اس کے سامنے ہم میں سے ہر چھوٹا بڑا، ہر مرد عورت، ہر عالم اور عامی اس کے سامنے اپنے وجود کو کھڑا کرے اور اپنا محاسبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کسوٹی یہاں پر اپنے اہل ایمان بندوں کے لیے پیش کی ہے، کیا ہم اور آپ اس پر پورے اترتے ہیں؟ اترتے ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے، نہیں تو ہم کو چاہیے اپنی اصلاح کریں۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ پہلی بات اللہ نے بیان کی، 4 باتیں بیان ہوئی۔ پہلی بات، صحیح معنوں میں مومن وہ ہے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبهم، ان کے دل ڈر جائیں، کانپ اٹھیں۔ کیا اللہ نے نصیحت کی جنگ بدر کے صحابہ کو کہ تم ایمان والے ہو نا؟ جب اللہ کا یہ فرمان آگے قل الانفال للہ والرسول، تب سچے مومن ہونے کی نشانی کیا ٹھہری؟ جب اللہ کا ذکر کر دیا گیا تو تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر آ جائے۔ ہمارا آپ کا ایمان یہی ہونا چاہیے، اللہ کا نام لے کر کوئی ہم کو ڈرائے تو ڈر ہونا چاہیے۔ نمبر 2، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے اللہ تعالی کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جائے، اللہ کا کلام پڑھ کر سنایا جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ ایک عقیدے کی بحث سے یاد رکھیں کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ گھٹتا بڑھتا ہے۔ الایمان یزید بالطاعہ، ایمان بڑھتا ہے اللہ رسول کی اطاعت کے کاموں سے، خیر و بھلائی کے کاموں سے، وینقص، اور گھٹ جاتا ہے معصیت گناہوں سے۔ یہ اہل سنہ والجماعہ جو ہیں ان کا عقیدہ ہے۔ یہ اوپر کا بھی مائک چالو رکھے تھے، پورا سنائی، تھوڑا احتیاط کے ساتھ۔ تو اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے جانتے ہیں؟ الایمان یزید بالطاعہ، جب ہم اللہ رسول کی فرما برداری کرتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ وینقص عن المعصیہ، اور گناہوں کے کام کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کے اندر معصیت کے کام کرنے کی وجہ سے گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔
تو اللہ نے کہا ایمان والے کون ہیں؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کا کلام پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ تیسری وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ لوگ اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں۔ توکل کس کو کہتے ہیں؟ توکل کا معنی یہ نہیں جیسے صوفی حضرات کا توکل ہے کہ وہ ظاہری اسباب اور وسائل اور ذرائع کو چھوڑ کر اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ بس ہمیں جانا ہے کہیں پر، یہ نہیں کہ آٹو پکڑو گاڑی پر پہنچ جائیں گے، حالانکہ اپنی ریئل زندگی میں ہوتا نہیں۔ کہتے ہیں نماز پڑھنے، نماز کیا ضرورت؟ ارے تم گنہگاروں کو نماز کی ضرورت ہے جن کا تعلق اللہ سے نہیں، ہم تو سیدھے اللہ تک پہنچے ہوئے، ہمیں نماز کی کیا ضرورت؟ غلط ہے۔ اور ایک ہے جو وسائل پر ہی پورا بھروسہ کر لیتے ہیں، مادیت پرست، ان کے پاس اسلحہ ہے، روپے ہے، پیسے ہے، تو سمجھتے ہیں سب تو میرے پاس ہے۔ یہ توکل نہیں، یاد رکھیں۔ توکل کیا ہے؟ درمیانہ راستہ۔ وسائل جتنے آپ کے اختیار میں ہیں ان کی کوشش اور کاوش کر کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا اور دعائیں کرنا کہ یا اللہ ہمارے لیے اس کام کو آسان کر دے، یہ نام ہے توکل کا۔ اللہ کے رسول آپ سے پہلے کتنے انبیاء گزرے، سب یہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہو گیا، پتہ چلا فرعون اور اس کی فوج فاٹک موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا سوچ رہی ہے، کانفرنس کر رہی ہے، مشورہ کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو مٹھی بند کر کے جو بھاگے مدین کی طرف، بھاگ کھڑے ہوئے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ان کو توکل نہیں تھا؟ جا بھی رہے ہیں، اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں، یا اللہ میاں تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ ہمارے نبی کو پریشان کیا گیا مکہ کے اندر، آپ ہجرت کیے، ہجرت ایسے کھلے عام نہیں کیے، چھپ کے نکلے، کچھ دور جانے کے بعد ایک غار میں چھپ کے بیٹھ گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ ظاہری اسباب اختیار کرنا، بچنے کی کوشش کرنا، کوئی چیز حاصل کرنی ہے اس کو پانے کی کوشش کرنا اور پھر اللہ پر بھروسہ کرنا، یہ ہے توکل۔ یہ نہیں کچھ کرنا نہیں ہے، پڑے رہنا ہے آلسیوں کی طرح گھر پر، بیوی اٹھائے، والدین بولے ہوگا جو اللہ کو منظور ہے ہو جائے گا، اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ نکلنا پڑتا ہے، باہر کوشش کرنی ہے، پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ لوگ اللہ پر توکل کرتے۔ اللہ نے مومنوں کی یہاں کیا نشانی بیان کی؟ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل میں خوف آ جائے، جب اللہ کے کلام کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے اور اپنے پروردگار پر توکل کرتے۔ یہ تینوں باتوں کا جو مسئلہ ہے یہ قلبی امور ہے، یہ اعتقادی مسئلہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اعتقاد سے آگے عمل کا بھی ذکر کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، مومن وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ وہ تینوں باتیں اوپر کی جو تھیں وہ کیا تھی؟ اعتقاد، دل سے متعلق تھیں، اور یہ دونوں باتیں عمل سے متعلق ہیں۔ ان سب کو کوئی شاید نہ دیکھ سکے، آپ رو رہے ہیں دکھاوے کے لیے رو رہے ہیں کہ واقعتاً رو رہے ہیں، کوئی جج نہیں کر سکتا، لیکن آگے جو اللہ نے بیان کیا اس کو دیکھیں گے۔ نماز قائم کرتے، نماز پڑھنے آئیں گے تو امام صاحب بھی، مؤذن صاحب بھی دیکھیں گے، اور بھی سارے مصلی بھی دیکھیں، آپ فلاں صاحب نماز پڑھنے آتے ہیں۔ اللہ نے کہا یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ یاد رکھیں نماز پڑھنا ایک الگ عمل ہے اور نماز قائم کرنا ایک الگ عمل ہے۔ پڑھنا تو جہاں تبھی یہ چاہے پڑھ لیں آپ۔ اقامت کا معنی ہوتا ہے اقامت، مسجد میں آئے، اقامت دی جاتی ہے نا اذان کے بعد، یہی ہے اقامت صلاح۔
جب کہتا ہے مؤذن قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ، نماز کھڑی ہو رہی ہے، نماز کھڑی ہو رہی ہے، تب آپ مسجد میں رہنا نماز پڑھنے کے لیے، یہ ہے اقامت الصلاۃ۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے اچھی طرح وضو کریں، آپ نماز پڑھنے کے جو شرائط ہیں ان کو مکمل کریں، اطمینان سے نماز پڑھیں، ایسے پڑھیں جیسے اللہ کے رسول نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو۔ ایک معنی یہ ہے سنت کے مطابق نماز پڑھیں، سجدہ اچھا ہو، رکوع اچھا ہو، تشہد اچھا ہو، قیام اچھا ہو، جلد بازی نہ ہو، اطمینان کا وضو، اطمینان کا آنا گھر سے، اطمینان کی نماز، یہ ہے اقامت الصلاۃ۔ اچھا، یہ اس کا تعلق آپ سے اور اللہ سے ہے، یہ حقوق اللہ میں سے۔ اب آگے جو اللہ نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ حقوق العباد سے متعلق۔ اللہ کو مال کی ضرورت نہیں، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، وہ اللہ تو بڑا زبردست ہے، رزق دینے والا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تم سے نہیں چاہتا ہوں کہ تم مجھے کھانا کھلاؤ، رزق دیو۔ اللہ نے کہا خرچ کرو، سب ہمارے لوگوں پر ہی خرچ ہوتا ہے۔ یہ حقوق العباد ہے۔ اور یہاں ایک نقطہ ہے، اس پر غور کریں، جہاں سے ہماری اصلاح ہو سکتی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، ہم تمام کو چاہیے اپنی اصلاح کر لیں۔ جتنا مال ہمارے پاس ہے کس کا دیا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے دیا ہے، تم کمائے ہوگے، تمہاری نوکری اچھی ہے، تم پڑھے لکھے ہو، تمہارے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے وغیرہ وغیرہ سب، لیکن یاد رکھنا یہ ساری چیزیں صرف وسیلہ ہے، اصل عطا کرنے والا اللہ ہے۔ اسی لیے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو دیا ہے، يُنْفِقُونَ، وہ اس میں سے خرچ کرتے۔ تو جب ہمارا مال ہی نہیں تو ہمیں اللہ نے دیا اس کا شکر ادا کرنا، اپنے آپ پر خرچ کرنا، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، کچھ صدقات و خیرات کرنا، نصاب کو مال پہنچ جائے تو زکوٰۃ دینا، یہ ساری چیزیں یہ کیا ہیں؟ یہ اپنا جو ربط ہے آپ برقرار رکھیں، جو شروع جہاں سے سورۃ الانفال ہوئی ہے، جہاں اللہ نے فرمایا ہے اللہ سے ڈرو، اپنے درمیان اپنی اصلاح کر لو، اللہ رسول کی اطاعت کرو، اگر مومن ہو تو مومنوں کی یہ پہچان یہاں بیان کی جا رہی۔ جب آیتیں اتری تو صحابہ کرام تھے، اور اب پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں تو ہم اور آپ ہیں۔ اس میں کتنی باتیں آ گئیں؟ وہی اللہ کا ذکر کیا گیا، دل میں ڈر خوف، آیتیں پڑھ کے سنائی گئیں، ایمان میں اضافہ، اور اللہ پر توکل، جیسے توکل کرنے کا حق ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا اگر تم ایسے توکل کرو گے جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، کہ وہ جو ہے صبح اٹھتے ہیں تو بھوکے پیٹ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو پیٹ بھر جاتا ہے۔ کیا معنی ہے؟ پرندے اپنے گھونسلوں سے اٹھ کر اڑتے ہیں، رزق کے لیے یہاں وہاں جاتے ہیں، ہماری طرح بیٹھے نہیں رہتے گھر میں۔ اور پھر توکل کی بات ہوتی ہے، اللہ ان کو دیتا ہے، کتنے پرندے ہیں، کتنے جانور ہیں، شام کو لوٹتے ہیں، سب کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، کسی کو شکوہ نہیں کہا مجھے کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ توکل۔ اور پھر اس کے بعد دو عمل، ایک حقوق اللہ سے متعلق نماز کا قائم کرنا پڑھنا، وہ بھلا کوئی مسلمان ہے جی، وہ کوئی مومن ہے جو نماز نہ پڑھے؟ اور با جماعت نماز ادا کرنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ حقوق العباد سے متعلق ہے، سب کا حق جو اللہ نے دیا۔ ارے کسی کے پاس ہزاروں لاکھوں میں وہ دیتا ہے، آپ کے پاس 10-5 ہے، چلر ہے 150، آپ 1 روپے ڈال دیجیے، 10، کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے۔
اگر وہ 1000 دے کر جو اجر پاتا ہے، خلوص دل سے آپ کا دیا ہوا 1 روپے 10 روپے آپ کو اتنے ہی اجر کا مستحق بنا سکتا ہے۔ دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک تو بشارت اللہ نے دی دنیا اور آخرت دونوں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں، انہی کو سچے مومن کہتے ہیں جو آپ کے سامنے شروع سے لے کر اب تک باتیں بیان کی گئی۔ تو کیا ہے؟ لہم درجات عند ربہم، انہی لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں، درجات ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اعلیٰ علیین میں جو لوگ ہیں نا، جنت میں جو لوگ، وہ درجات اللہ نے ایسے رکھے ہیں کہ جیسے زمین سے تم دیکھتے ہو ایک ستارہ ٹمٹما رہا ہوتا ہے، تو جنت میں جو لوگ پہنچیں گے وہ دوسرے جنتیوں کے مقام کو دیکھیں گے کہ ستارے کی طرح وہ نظر آ رہے ہیں، اتنا بڑا مقام اللہ ان کو دے گا۔ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، اور ان کی مغفرت ہے اور ان کے لیے باعزت رزق ہے۔ یہاں ایک اصلاح کی بات کروں گا۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں گناہ ہوگا نہیں، جو گناہوں سے بچے، بھائی گناہوں سے بچنا ہے، کوشش کرنی ساری چیز، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَغْفِرَةٌ، پتہ کیا چلا؟ گنہگار بھی ہوں گے ایمان والے، اللہ اپنے فضل سے ان کو بخش دے گا اور عزت کی روزی عطا فرمائے گا۔ تو گناہ ہو جائے تو سچی توبہ کر لینی چاہیے، فوری رونا گڑگڑانا چاہیے، اور اگر کچھ باقی رہ گئے نا تو قیامت کے دن یہ جو اللہ نے ہم کو اور آپ کو تعلیمات دی ہیں ان کے مطابق اگر چلیں گے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے گا۔ معاف ہی نہیں کرے گا بلکہ ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ وقت کم ہے، میرا خیال وقت ہو چکا ہے۔ جو مجھے وقت دیا گیا تھا، میری کوشش ہوتی ہے کہ وقت پر بات ختم کی جائے، بات بہت طول دے کر کرنا کمال نہیں ہے، بات مختصر ہو، سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں، اللہ تعالیٰ اس کہنے والے کو اور آپ تمام سننے والوں کو اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے، ایک بنائے، اتفاق و اتحاد کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ انتشار و افتراق اور اختلاف سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور جمیع مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ جہاں کہیں مسلمان رہتے بستے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے خون کی، ان کے مال کی، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ مولا کریم کتنے بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔